बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्राम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं। इनका तल्लुक़ पाकिस्तान से है, तजिया नगार हैं और इसके अलावा ये फ्रेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा प्राचा साहब, आज हमने बात करनी थी बेसिकली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर, ख़ास तौर पर आपके जो नौजवान और हैंडसम प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में बात करनी थी। भाई वो क्या कुछ कर रहे हैं, आप भी सादिक अमीन हैं या नहीं हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि एक फॉलोअर ने मुझे सवाल किया है। वो कहते हैं कि यानी बेसिकली तो उन्होंने मेरी थोड़ी सी तारीफ़ भी की है कि मैं बड़ी ईमानदारी से तज़िया करता हूँ और नॉलेजेबल है मेरा सब कुछ आगे पीछे। लेकिन वो कहते हैं कि आपके फॉलोअर्स कम क्यों हैं? क्योंकि ये मेरी फ़ील्ड नहीं है। आपका इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आप यानी इस बात का जवाब दे सकते हैं कि ये जो जो फॉलोअर्स होते हैं स्पेशली ऑन यानी यूट्यूब पर या दूसरे जगहों पर, तो ये इसका सिलसिला कैसे चलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, चूंकि तारीफ आपकी की है तो फिर जवाब तो आपको देना चाहिए, लेकिन चले फिर आप मैं नहीं, जवाब एक दे मिनट देता सुनिए, हूँ। एक मिनट सुनिए। मैंने अपनी लाइब्रेरी का इज़हार कर लिया ना। जब एक आदमी अपनी लाइब्रेरी का इज़हार कर लेता है तो फिर उसको उस पर चोट करने की ज़रूरत नहीं रह जाती ना। तो उन्हें थोड़ी बहुत मेरी भी तारीफ करनी चाहिए थी। बहरहाल, अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, ये तो आईटी का दौर है और जैसे कि पहले भी कई बार मैं इस पे बात कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, आपको के नॉलेज में ला चुका हूँ कि डॉक्टर साहब ये सब एक 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 गेम है। आपको पता है कि आप यूट्यूब आपको पैसे देता है, इश्तिहार अगर आपकी व्यूइंग ज़्यादा हो तो ये पैसे कहाँ से अरेंज होते हैं? ये पैसे मार्केटिंग होती है। मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स आपके चैनल के ऊपर मार्केट हो रही होती है और वो कर रहे होते हैं। तो इसके लिए बहुत से लोग जेली तरीके से इनऑर्गेनिक आईडीज बना के तो इसको चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़े-बड़े नेटवर्क्स होते हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूँ। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में एक सहाफ़ी हैं, तलत हुसैन। तो वो जो है तो उनको किसी ने यही मैसेज लिखा था, इसी से मिलता-जुलता। तो उस वक़्त उनके फॉलोअर्स चंद हज़ार थे। तो उन्होंने यही जवाब दिया जो अभी आप सोच सकते हैं या जो मैं कह सकता हूँ। वो ये था कि भई हमें तो पता नहीं है, किसी के अगर लाख फॉलोअर्स हैं या ज़्यादा हैं, व्यूअर्स हैं, तो हमें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो जेन्युइन बात करते हैं और जो जेन्युइन होती है। लेकिन फिर थोड़े ही अरसे में मैंने देखा कि तलत हुसैन के फॉलोअर की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ गई। तो ये फ़ॉर्मूला उनसे भी पूछना चाहिए कि फ़ॉर्मूला क्या है? लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपको इसकी एक मिसाल और दूँगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा था, जिसमें एक प्रोग्राम है, मैं कभी-कभी वो प्रोग्राम देखता होता हूँ। तो जब मैंने देखा तो उसको चंद ही मिनट हुए थे प्रोग्राम को अपलोड किए हुए और चंद मिनट्स के दौरान आपके पास है वो स्क्रीनशॉट। तो चंद मिनट्स के दौरान उस प्रोग्राम को सिर्फ 2 लोगों ने देखा था। उसके व्यूअर्स की तादाद 2 थी सिर्फ। जब 2 व्यूअर्स थे और जब कमेंट्स पढ़े तो 11 थे। वो स्क्रीनशॉट अभी भी आपके पास है। अब हैरत अंगेज़ बात तो ये है, होना तो ये चाहिए कि अगर 11 कमेंट्स आए हैं जो कि डिफरेंट आईडी से आए थे, तो प्रिंसिपली कम से कम 11 व्यूइंग तो होनी चाहिए, 11 व्यूअर्स तो होने चाहिए थे। अव्वल तो 100% लोग कमेंट्स नहीं करते, लेकिन जस्ट इन केस थोड़ा सा हम फर्ज कर लेते हैं कि सभी ने कमेंट किया जिन्होंने देखा, तो 11 कमेंट्स आए तो 11 व्यूइंग होनी चाहिए थी, जबकि व्यूइंग सिर्फ 2 थी और कमेंट्स 11 थे। तो ये सब डॉक्टर साहब गेम है, गेम खेली जा रही है। लोगों को हक़ाइक़ से चश्मपोशी नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी व्यूइंग थोड़ी है या फॉलोअर थोड़े भी हैं, तो वो जेन्युइन लोग हैं जो कि देखते हैं, एनालाइज़ करते हैं, उसको सोचते समझते हैं। वो आपकी प्रोग्राम से फ़ायदा उठाते हैं और बहुत से लोग उसके हिसाब से अपनी सोच का एक ज़ाविया बनाते हैं और आपके प्रोग्राम में कुछ इस किस्म की कोई जिसको क्या कहना चाहिए मसखरेबाज़ी तो होती नहीं है कि जिसके बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल लोगों को ये चटखारेदार चीज़ों का कुछ ज़्यादा शौक है और वो उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं ज़्यादा, क्योंकि हर आदमी अपनी परेशानी में फंसा हुआ है, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि जो उनको परेशानी से निजात दिला सके। आपका प्रोग्राम दरअसल लोगों की आंखें तो एक तरफ खोलता है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी परेशानी में इजाफा करता है, क्योंकि उनको मायूसी नजर आती है हर तरफ। अच्छा, चलो इसका मतलब ये हुआ कि ये आईटी स्किल्स हैं उनकी, या कोई उनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो इस तरीके से करता है
और मसलन बाकी की मैंने देखा लोगों की बाकी भी 5-5 लाख 6-6 लाख यानी मिलियन तक लोगों की है भाई ये फॉलोइंग है। और वैसे आप कह रहे हैं कि बहुत हो सकता है उनकी पॉपुलैरिटी होगी। मैं तो ये मेरा तो बड़ा क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है। मैं कहता हूँ कि अगर 1 या 2 लोगों ने भी समझ रखने वाले, सोच रखने वालों लोगों ने देख लिया है, ठीक है? पीपल हू मैटर। और अगर किसी को यानी जो बातचीत हमने की है, उसका उन पर असर पड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा काम पूरा हो गया। यानी हमें मैसेज को नहीं, हमने मैसेज देना है पीपल हू मैटर। मैं बार-बार ये एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो बाकी मेरे ख्याल में पीपल हू मैटर वो काफ़ी देखते हैं इस प्रोग्राम को। अच्छा, अब लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक जो है ना। नाज़रीन, आपने या कम से कम उस आदमी ने जिसने सवाल किया था उसको समझ आ गई होगी। तो लेकिन जो जनरल पब्लिक के देखने वाले जितने भी लोग हैं, कम से कम उनकी मालूमात में इज़ाफ़ा हो गया होगा। वे डोंट बी सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ जो उनके होते हैं ना, जो उनके फॉलोवर्स हैं, उस पर ना जाएँ। क्योंकि ये आर्टिफ़िशियल भी उनको ना प्रमोट किया जाता है। बल्कि कुछ एक साफ़ी ने ये कहा था कि बूस्टर लगाया जाता है। आपने उसमें देखा था ना, एक साफ़ी नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी एक साफ़ी ने कहा था जी फलाँ चीज़ को बूस्टर नहीं लगे थे इसलिए व्यूइंग ज़रा कम हो गई है। ये आपको याद है ना? तो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। जनाब, मैंने ये बात की थी उनसे मुस्कुराते हुए कि आपके जो स्मार्ट और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट जो हैं, जो जिन्होंने इवन नई सीरीज़ पेश की है इकोनॉमिक्स में भी, कट्टे बेचो, अंडे बेचो, मुर्गे बेचो और जो है ना आपकी जो है इकोनॉमी है वो बेहतर परफॉर्म करेगी। तो उन पर आजकल करप्शन के भी बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं। उनका जो फंडिंग केस है उस पर भी जो काफ़ी बात हो रही है। वैसे तो उन्होंने माशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ 7 साल तक, बल्कि 8 साल रहे, 2013 में शुरू हुआ था ना? जी, जी। हाँ, तो 2 साल कितने हो गए? 8-9 साल हो गए ये तो, हैं? हाँ, 8-9 साल उन्होंने उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा और किसी को कोई जवाब नहीं दिया, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। तो अभी जो है ना, जो स्क्रूटनी कमिटी है उसकी बातचीत सामने आ गई है। वो पता लग गया भई कितने 53 जो अकाउंट्स हैं जो उनका कुछ हिसाब भी नहीं है। तो लेट्स कैन यू बिलीव हम लोगों को जो है नहीं समझते, या हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनका इल्म मेरी तरह कम है, एंड आपने तो इस पर काफ़ी स्टडी किया, रिसर्च किया है। फ्लोर इज़ योर्स आजाद प्राचा साहब। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर साहब दोबारा। देखिए डॉक्टर साहब, पता क्या है कि हम लोग असल में हक़ाइक़ से चश्मपोशी के आदी हैं और हमें जो बत्ती की आपने बात की, कई बार तो हम खुद बत्तियाँ तलाश करते रहते हैं कि बत्तियाँ कहीं हो जिसको हम कि फ़ॉलो करें खाली और हम बत्ती या ट्रक की बत्ती? ट्रक की बत्ती कह लें या बत्ती कह लें, वैसे जो बत्ती कई बार होती है तो तो बहुत रोशनी देती है ना, वो उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार तो डॉक्टर साहब ना ट्रक होता है, ना बत्ती होती है, लोग भागे चले जाते हैं। बहरहाल अच्छा, देखिए डॉक्टर साहब, जो मामला है वो ये है कि पीटीआई के ऊपर अभी ये जो मामला चल रहा है, ये किसी और ने नहीं उठाया डॉक्टर साहब। ये उनका नाम है अकबर एस बाबर। वो पायनियर मेंबर्स हैं, वो फाउंडिंग यानी बानी रुकन हैं। वो उन्होंने पार्टी बनाई। ये जो पार्टी पीटीआई है ये उन्होंने बनाई, उनका नाम है अकबर एस बाबर। उन्होंने ये केस किया हुआ है पीटीआई के ऊपर। इनसाइडर, और आप कह रहे हैं कि इनसाइडर ने, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इमरान खान या पीटीआई के जो चिराग को आग लगी है या घर को आग आग लगी है, तो ये अपने घर की बात है, घर भेजी है। देखिए डॉक्टर साहब, ये मैं समझता हूँ, मैं बल्कि मैंने आज सोच भी रहा था, लेकिन दोनों मुहावरे फिट नहीं बैठते। एक अच्छा। है ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, हुँ। तो आग तो उसने नहीं लगाई डॉक्टर साहब। ना तो उसने आग लगाई है और ना घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए का मतलब ये होता है कि कोई आपका राजदार है और वो आपके साथ दुश्मनी पे उतर। इसमें ना तो दुश्मनी का कोई एलिमेंट मुझे की बात नजर आती है, दुश्मनी का एलिमेंट है, और ना जो है तो उसने कोई घर को आग लगाई है, बल्कि वो तो हकायक सामने लेकर आया है। और वो शख्स डॉक्टर साहब 96 में उसने बनाई थी पीटीआई। ये जो जस्टिस वजीउद्दीन है, अकबर एस बाबर है, या वो हफीजुल्लाह नियाजी है, इस किस्म के लोगों ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी। अब जैसे कि एक फिल्म बनती है, उसका एक प्रोड्यूसर होता है, एक राइटर होता है, एक डायरेक्टर, नहीं, सब हमें होता है। उनका अकबर बाबर का ये मकसद क्या था ये हकायत के सामने लाने का? कोई लोगों को बताना चाहता था कि ये डिरेल हो गई है पीटीआई, या इसमें घपला हो रहा है? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए वो बेसिकली इंजीनियर है बाय प्रोफेशन। वो एक इंजीनियर है और उसने अमेरिका से डिग्री हासिल की हुई इंजीनियरिंग में, और वो भी इसी चक्कर में पाकिस्तान आया कि पाकिस्तान की खिदमत करेगा।
اور اس نے اسی سلسلے میں اس کو مشن سمجھ کے کیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ 7 سال تک عمران خان کا ترجمان رہا ہے. جیسے آج کل تو ترجمان دن دن میں بدلتے ہیں نا, تو وہ 7 سال مسلسل ترجمان رہا ہے اور اس کے ساتھ ہر جگہ موجود رہا ہے, اور اس کو اس نے آبزرو کیا, تو اس نے دیکھا کہ یہ تو سب گپلا ہی گپلا ہو رہا ہے. تو وہ اس کے نوٹس میں لے کر آیا کہ یہ پارٹی آپ کی یہ تو سب فراڈ بیس ہے, جب پیسے باہر سے آ رہے ہیں. اچھا دلچسپ بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ یہ پیسے, جیسے آپ کو پتا ہے اکبر ایس بابر نے جو کیس کیا اس کے اوپر, وہ یہ تھا کہ فورن فنڈنگ کا مطلب جو باہر سے پیسہ آیا, غیر ملکی کمپنیوں نے پیسہ دیا, غیر ملکی لوگوں نے پیسہ دیا. تو اب آپ سوچیں کہ غیر ملکی کو کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے پاکستان کی پارٹی کو پروموٹ کرنے میں. جب آپ غیر ملکی کہہ رہے ہیں تو اس میں تو کھل کر بات کریں نا. سنا ہے کہ اسرائیل نے بھی دیا, انڈیا نے بھی دیا, تو اس میں پھر کہتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں اور کھل کر کہتے ہیں کہ یہودیوں نے بھی دیا, ہندو لوگوں نے بھی دیا, سکھوں نے بھی دیا, تو ان کے کیا دیکھیں ڈاکٹر صاحب پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو ہولی کاؤ کی بات کی تھی اور 2 باتیں بتائی تھی, ہندوؤں کی بھی بات کی تھی اور یہودیوں کی بھی, کہ گائے دونوں کے لیے مقدس ہے. تو اشارتاً جو ہے تو میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ آپ کڑیاں ملائیں. تو یہ انڈیا سے بھی پیسہ آیا ہے اور اسرائیل سے بھی پیسہ آیا ہے. تو آپ سوچیں کہ انڈیا کو کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے پاکستان کی کسی پارٹی کو پروموٹ کرنے میں. انڈیا سے مراد انڈین گورنمنٹ نہیں ہے, لیکن جو بھی ہیں لوگ تو کہتے ہیں انڈین ہیں. اچھا, اور یہودیوں کو کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے پاکستان کے معاملات میں, وہ کیوں پیسہ لگائیں گے؟ دونوں ہی مشہور ہیں پیسے کی بچت کے حوالے سے. ہندو کو بھی ہندو بنیا کہتے ہیں, اور یہودی تو خیر مشہوری پیسوں کے لیے ہے کہ وہ پیسے. یار ایک بات بتائیں, جب یہ فنڈنگ ہوئی ہے یا ہوتی رہی ہے تو پی ٹی آئی تو پہلے بنی ہوئی تھی, تو اس وقت عمران خان کی یہودیوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی؟ ڈاکٹر صاحب وہ تو ڈیفینیٹلی تھی, لیکن اگر اس سے تھوڑا پیچھے جائیں, مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ عمران خان, اکبر ایس بابر نے بھی بات کی کہ یہ رکشے پہ بیٹھ کے آیا تھا. جب اس سے ملنے آیا تھا, مطلب ہے کہ اس کے پاس ایئرپورٹ یعنی ہوائی جہاز کا ٹکٹ خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے اور کچھ بھی نہیں تھے, تو وہ اس سے ملنے ایئر رکشے پہ بیٹھ کے آ کے کسی کوکے میں بیٹھا ہوا تھا. یہ اس نے انٹرویو میں بتائی ہے. اور یہ جب ہمارے شہر میں آیا تھا تو وہاں پہ ایک حجرے میں بیٹھا تھا, بمشکل اس کے پاس 25 سے 27 لوگ تھے. آپ کے شہر میں یعنی کہ جہاں پر آپ رہتے ہیں کے پی کے میں؟ جی 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 بالکل بالکل. وہاں پر جلسہ عام میں آئے تھے 25-30 آدمی تھے. 25-30 لوگ تھے, اور مطلب لوگوں کو پتا تھا کہ ریٹائرڈ ہوا, مطلب تھکا ہوا گھوڑا ہے اور اس پہ کسی نے کیا کرنا ہے. میرے ایک کزن نے مجھے کہا کہ اجاز اگر آپ کہتے ہیں تو میں پی ٹی آئی کا, عمران اس نے پی ٹی آئی کی نہیں کہا کیونکہ پی ٹی آئی کو کوئی جانتا نہیں تھا, اس نے کہا عمران کا ٹکٹ لے لوں. تم ٹکٹ وہ بانٹ رہا تھا ایم پیز اور ایم این ایز کے الیکشن کے لیے. تم وہ فوت ہو چکے ہیں, شاہد صاحب ان کا نام تھا. تو میں نے کہا شاہد بھائی عمران خان کو آپ کو ووٹ کون دے گا, آپ ٹکٹ کو کیا کرنا آپ نے؟ ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہ میرا جو کزن تھا وہ چونکہ بہت اپروچبل تھا, اس کو پتا تھا, اس نے مجھے کہا اجاز یہ مستقبل کا وزیر اعظم ہے, یہ اس کی برڈنگ تھی ڈاکٹر صاحب. اچھا. تو میں نے کہا کہ اس بندے کے لیے یہاں پہ 27 لوگ بیٹھے ہوئے اور آپ کہتے ہیں وزیر اعظم ہے. ہاں جی. تو مجھے یقین نہیں آیا, چونکہ خود میں یہ انبلیویبل بات ہے, اس پہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ممکن ہے. یہ کس سال کی بات ہے؟ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن عرصہ ہوا نہیں پی ٹی آئی کا انہوں نے شروع کیا تھا بنانا وغیرہ. تو اب آپ سوچیں کہ وہ شخص 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے, 300 کنال کی. ڈاکٹر صاحب اس کی تنخواہ 1,35,000 روپے ہے کہتے ہیں, یا 1,30,000 جتنا بھی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں 5 مرلے کے گھر میں کوئی شخص افورڈ نہیں کر سکتا 5 مرلے کے گھر کو 1.5 لاکھ کی تنخواہ میں, 1.5-2 لاکھ کی تنخواہ میں. تو 1 لاکھ کیونکہ اس کے اخراجات ہوتے ہیں, نوکر چاکر, اس کے باغ اور دوسرے معاملات اور مہمانوں کا آنا جانا. تو یہ شخص جو 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے, یہ اس کو 1,35,000 میں کیسے افورڈ کرتا ہے؟ ابھی تو انکریز ہو گئی ہے, لیکن اصل میں مسئلہ پھر اس طرف آ جاتا ہے. جب اکبر بابر صاحب نے یہ بات کی تو وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو عمران خان کو بولا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں, تو عمران خان صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ ویسے مجھے یہ پتا ہے کہ جسٹس وزیر الدین نے جب یہ کہا تھا کہ ABCD جو آدمی ہیں یہ جو ہے نا 2 نمبری کار ہیں پی ٹی آئی میں, ان کو نکالا جائے, تو عمران خان نے بجائے ان لوگوں کو نکالنے کے جس آدمی نے تحقیق کی تھی, یعنی جسٹس وزیر الدین, ایک بڑا نام تھا پاکستان کی عدلیہ میں, اور
बड़ी कदर भी करते थे इमरान खान। तो इमरान खान के कहने पर उन्होंने तहकीक की थी, रिपोर्ट मरतब की थी। तो उस रिपोर्ट पर अमल करने के बजाय उन्होंने वज़ीर-उद-दीन को निकाल दिया, बजाय कि जो लोग उनके नज़दीक मुजरिम थे, उनको नहीं निकाला, लेकिन वज़ीर-उद-दीन को निकाल दिया। तो अकबर जब अकबर साहब अकबर अस बाबर एस ने बाबर। रिपोर्ट की, तो इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्या था? देखिए डॉक्टर साहब, जो आपने वजीरुद्दीन साहब की बात की, तो वजीरुद्दीन साहब को मैं बहुत जानता हूँ। वो मेरे दोस्त हैं, उनके खालू हैं। अच्छा। तो हाँ जी, तो अब मामला ये है डॉक्टर साहब कि देखें, अकबर एस बाबर ने जो कुछ किया, तो वो दरअसल ये किया कि उन्होंने उस जो कुछ किया उसका रिकॉर्ड रखा अपने पास, ईमेल्स की शक्ल में, मतलब इन राइटिंग, सब हर एक चीज को लेकर आए वो। ईमेल्स के अलावा जो है तो मतलब जो भी हुआ वो बाकायदा उसने पेपर वर्क करके किया, तो वो रिकॉर्ड मौजूद है, तो उससे वो इनकार मुमकिन नहीं था कि किस किस तारीख को, क्योंकि आपको पता है ईमेल के साथ डेट्स टाइम वगैरह आते हैं। तो अब देखें ये सारा कुछ उसने किया फॉरेन फंडिंग के हवाले से। और जो जस्टिस वजीरुद्दीन की आप बात कर रहे हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि 50 लाख गालिबन कहा, 50 लाख का इमरान खान के घर के लिए। मुझे अमाउंट याद नहीं कितने कहा डॉक्टर साहब पिछले नहीं, दिनों। पहले था नहीं, सुनिए, पहले 35 लाख था, बाद में इंक्रीज़ करके उन्होंने 50 लाख कर दिया था। अच्छा ठीक है, तो मैं समझा शायद मुझे, हाँ आप तरीन साहब का ज़िक्र कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल तरीन था। हुँ। तो शौकत तरीन ने इनकार किया इस चीज से कि शौकत मैंने तरीन नहीं, दी। जहांगीर तरीन है, जहांगीर। जहांगीर तरीन, सॉरी, जहांगीर तरीन। डॉक्टर साहब देर हो गई है। अच्छा, तो बहरहाल उन्होंने इनकार किया कि ऐसा नहीं है। हालांकि इससे पहले एक प्रोग्राम में, गालिबन नदीम मलिक के एक प्रोग्राम में, जहांगीर तरीन खुद कह चुके हैं कि जो जलसा हो रहा था पीटीआई का, और इनके पास लोगों को खाने के पिलाने के पैसे भी नहीं थे, ये शुगर स्कैंडल के बाद की बात है, तो उसने 50 लाख अरेंज किए। उसने कहा कि मैंने इमरान को पूछा कि पैसे हैं, तो उसने कहा तो पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो एक से दूसरे से पूछा, फिर मुझे कहा कि पैसे चाहिए, तो कितने चाहिए, किसी ने कहा 50 लाख, तो कहता मैंने 50 या 60 लाख मंगवा के उस वक्त अरेंज करके दिए। तो आप मुझे बताएं, जहांगीर तरीन का क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि वो पीटीआई को 50-60 लाख रुपया एकदम, और ये ऑन एयर मौजूद है, ये इसका रिकॉर्ड मौजूद है जो बात हुई है। जहांगीर तरीन साहब वो क्यों इस तरह इतने जनरस क्यों बने हुए थे? क्या उनके पास कोई लॉटरी निकली थी आर्मी ने? भाई वो 50 लाख इमरान खान को देते थे उनका खर्चा चलाने के लिए, और पार्टी का खर्चा भी चलाते थे। तो वो क्या वो जहाज भी चलाते थे इमरान के लिए। तो ये क्यों करते थे? डॉक्टर साहब ये तो वही बेहतर दे सकते हैं, लेकिन मैं एक जुमला, एक मुहावरा कह सकता हूँ कि बनिए का बेटा कुछ देख कर ही गिरता है। अच्छा, ठीक। तो बहरहाल वो बनिए तो नहीं है, लेकिन बहरहाल सुनने में आया कि वो एक लेक्चरर थे, मतलब स्टैटिस्टिक्स के, या गालिबन इकोनॉमिक्स, मुझे नहीं याद, लेकिन स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स के लेक्चरर थे। हुँ। तो आप देख लें कि अब वो बिलियनियर है, बल्कि माफिया हैं वो, जो है तो बहुत बड़े, वो 35-35 एमएनएस को अपनी बगल में लिए फिरते हैं जहाजों में। अच्छा, तो फिर मतलब ये हुआ कि कहने का कि फॉरेन फंडिंग उधर ही रह गई, हम दूसरी तरफ चल पड़े हैं। तो फॉरेन फंडिंग में आपने एक बार, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक प्रोग्राम में कहा था कि उसमें यानी शौकत खानम अस्पताल है जो कि इमरान खान की वालदा के नाम पर रखा गया है। वो सुना है कि उसको उसको भी इस मसले के लिए, उस इस नेक काम के लिए उसका नाम भी यूज़ हुआ है, और इसीलिए कुछ बड़े लोगों के पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं उसमें। देखिए डॉक्टर साहब, आप मैं मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दी है, लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, हुआ क्या था कि अबराज ग्रुप का स्कैंडल तो बड़ा मशहूर है। यस। तो अबराज ग्रुप ने, जो कि इंडियन हैं, उन्होंने शौकत खानम को $380 मिलियन का डोनेशन दिया। $380 मिलियन। हाँ जी, ये रिकॉर्ड पे है, ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, डोनेशन ये डोनेशन है। पब्लिक है। डोनेशन। डोनेशन दिया, डोनेशन अच्छा। दिया, ठीक है। हुँ। अच्छा, वो डोनेशन शौकत खानम ने इन्वेस्ट किया किसी पार्टी में, किसी कंपनी में, दुबई की गालिबन किसी कंपनी में। उनके दोस्त की कंपनी थी सुना है। और ऐब सुनने में ये आया है कि वो दरअसल उसी ग्रुप की एक सिस्टर कंपनी थी, और नई-नई बनी थी। ठीक है। क्रे वो कंपनी, क्रेडिबिलिटी वो उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी कुछ ज़्यादा नहीं थी।
चलिए اچھا وہ کمپنی, ہاں جی, اچھا وہ کمپنی ڈیزالو ہو گئی, بینک کرپٹ ہو گئی, ڈیزالو ہو گئی, تو جو 380 ملین تھا وہ ڈوب گیا دوسرے لفظوں میں. اچھا اب چونکہ وہ انشور ہوا ہوتا ہے پیسہ تو واپس مل گیا, اچھا تو نقصان تو کسی کو ہو گیا اتنا بڑا, تو وہ کس کو ہو گیا؟ نقصان تو ہو گیا, لیکن جو انشورنس نے دیا وہ کس کے پاس گیا؟ تو وہ تو ظاہر بات ہے جو 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 مدعی ہوتا ہے, جو کہ جس نے انشور کرائی تھی. اب آپ مثلا اپنی لائف انشورنس کروائیں اور خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو انشورنس کمپنی آپ کو یا آپ کے لواحقین کو پے کرے گی نا. تو اگر کمپنی جس میں انویسٹ کیا وہ کمپنی اگر انشور ہے تو اس کمپنی کو ہی پے کیا ہوگا نا انشورنس کمپنی نے. اچھا چلو 380 ملین یہ ادھر چلا گیا. نہیں اس کے علاوہ بڑے بڑے سنا کے نام پر آتے رہے اور ایک طرف سے پیسے نکالے بھیجے جاتے تھے, ایک طرف سے نکالے جاتے تھے, پھر کچھ شرفا کو دے دیے جاتے تھے اور ایک سلسلہ چل رہا تھا. اور کچھ لوگوں نے شکایت بھی کی ود ان دی سسٹم, بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اگر ہم پبلک کی طرف ہیں, جو پبلک کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے پاکستان میں, عوام کا جو پیسہ لوٹا جا رہا ہے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. بڑی کمپنیاں اور بڑے لوگ وہ جانے ان کے جھمیلے جانے, کسی کو ڈیمیج ہوتا ہے ہمارا اسے, آپ لیکن اسی پر آ پبلک جائیں, کا. لیکن اس میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا, اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2013 سے لے کر آج تک اس پر فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے کچھ بڑوں کے نام آتے ہیں جس کی وجہ سے جو الیکشن کمیشن ہے اس کو آگے نہیں لے جا سکتا تھا. اور جب بھی وہ کہتے تھے کبھی عمران خان کا وکیل بیمار ہو جاتا ہے, کبھی وہ چھٹیوں پر چلا جاتا ہے, کبھی اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے, کبھی وہ بزی ہے, پھر جب جو ڈیٹ قریب آتی تھی پھر وہ بدل کر نیا وکیل لے آتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے 8-9 سال گزار دیے. تو اگر آپ اس پر نہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے بھی, دوسرے ٹاپک پر آ جائیں کہ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب اس پہ تو کرنا چاہتے ہیں, کیوں نہیں کرنا چاہتے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو عوام کا پیسہ ہے. امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جو باہر سے پیسہ آیا تو وہ کس مقصد کے لیے آیا. یہ مجھے لگتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے باہر سے ابھی فورن انویسٹمنٹ آئی کچھ دنوں میں. انویسٹمنٹ تو نہیں آئی لیکن فورن ریمیٹنسز آپ اس کو کہہ لیں, وہ آئے اور $8 ارب یعنی $8 بلین آئے اور وہ واپس نکل گئے. آپ کو پچھلی بار بھی ہم نے بات کی تھی کہ غالباً 146 کے حساب سے, سوری 159 کے حساب سے اس نے وہ پیسہ مارکیٹ ہوا 8 بلین, اور 146 کے حساب سے نکال لیا گیا. اب وہ پیسہ کبھی افغانستان کبھی ایران کے راستے سے جا رہا ہے. آج بھی سننے میں آیا ہے کہ FIA نے اس کے اوپر کچھ کارروائی شروع کی ہے, جو ایران ڈالر جا رہے ہیں, تو وہ کیا چکر ہے. تو وہ مختلف ذریعوں سے کبھی, اور اس کے علاوہ جو ہے تو وہ یہ فوریکس میں بھی پیسہ جا رہا ہے کافی سارا, تھکی ہوئی کمپنیوں پہ پیسہ لگایا جا رہا ہے, پھر وہ وہاں سے واپس چین, یعنی جو پیسے نے ڈیمیج کرنا تھا پاکستان میں آ کے اور وہ کر لیا ہے. اور وہ ڈیمیج یہ تھا کہ 159 کے حساب سے. سوال یہ کیا جائے گا نا کہ اس ساری چیزوں سے عمران خان کا کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر صاحب عمران خان کا بہت گہرا اور بڑا تعلق ہے. کیا وہ وزیر اعظم نہیں ہے پاکستان کا؟ کیا اس کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ یہ تو آپ سوال ایسا اٹھا رہے ہیں کہ گویا اس کو آپ مبرہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ جو اس کا کوئی رول اس میں نہیں ہے. دیکھیں وزیر اعظم جو ہے تو ملک کا کرتا دھرتا ہوتا ہے, وہی پارلیمانی نظام میں ہمارے ادھر یہ کاروبار تو جب ان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی چل رہا تھا نا. لیکن ڈاکٹر صاحب اب تو اس نے ساری حدیں پھلانگ دی, سب حدیں ختم کر دی اس نے. اگر چینی کے اسکینڈلز دیکھیں, دوائیوں کے اسکینڈلز دیکھیں, وہ کہہ رہا ہے کہ میں NRO نہیں دوں گا. دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ NRO اپنے بندوں کے دینے کے لیے کم ہے تو آپ کو کہاں سے دوں. یہ کہنا چاہ رہا تھا نا. کہتا کہ مافیا. آپ مجھے بتائیں کون سا مافیا جو اس کے پاس موجود, کی اپنی بغل میں موجود نہیں ہے. دوائیوں کا مافیا, چینی کا مافیا, آٹے کا مافیا, پیٹرول کا مافیا, اور جنگلات کا مافیا, بلین ٹری کا مافیا, BRT اور مالم جبا, یہ سارے مافیا سے اس کے پاس ہیں. اور پھر ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے. دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ بیچارہ کیا کرے وہ فلاں. آپ مجھے دکھائیں آپ اسے سرٹیفکیٹ کیسے دیتے ہیں؟ ایک شخص جو کہ چوروں کا ٹولہ ساتھ لے کے, بہت سارے اس میں آپ دیکھیں نام لیں اور دیکھیں آپ وہ کون لوگ ہیں, الیکٹیبل کے نام سے, ان کو لے کے 2 نمبر طریقوں سے امپائر کی انگلی پکڑ کے کسی سلیکٹر کے کندھے پہ بیٹھ کے چور دروازے سے داخل ہوتا ہے اور وزیر اعظم بن جاتا ہے. آپ سوچیں نا یہ سارا سلسلہ, تو آپ اس کو کیسے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں؟
پھر دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب ہم لوگ ہسٹری سے سیکھتے نہیں ہیں, مصیبت یہ ہے. ہسٹری میں دیکھیں تو آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک کریکٹر ملتا ہے جس پہ ہم نے شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہو, نظام سقہ نام سے. نظام سقہ ہمایون بادشاہ کے دور میں, جو مغل بادشاہ تھا اس کے دور میں ایک کریکٹر تھا کہ جب ہمایون کو شکست ہوئی شیر شاہ سوری سے غالباً, تو وہ بھاگ رہا تھا تو اس نے بچا لیا. تو اس کو بلا کے پوچھا کہ اب بتا, اس کی جب جان بچ گئی پھر اس کو اقتدار مل گیا تو اس نے پوچھا کیا چاہتے ہو, تو اس نے کہا مجھے بادشاہی دے 3 دن کے لیے. تو 3 دن کی اس نے بادشاہیت اس کو دے دی. اس دوران اس نے کیا کیا کہ چمڑے کے سکے بنا لیے. اس کو لگا کہ اشرفیاں مہنگی ہوتی ہیں, سونا کم ہے اور غربت زیادہ ہے, تو میں کیا کرتا ہوں چمڑے کے سکے بنا لیتا ہوں. آرڈر کر دی چمڑے سکے, تو گھر گھر جن کے پاس چمڑا تھا سکے بننے شروع ہو گئے, ٹیکسٹائل لگ گیا. تو اس سے کیا ہوا, دراصل قیمت گر گئی, قدر گر گئی نا, پیسے زیادہ آ گئے مارکیٹ میں, چیزیں کم ہو گئی اور تباہی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی, سب کچھ. یہی حال اسی نے کیا. عمران خان نے سب سے پہلا وار سکے پہ ہی کیا. اب اس نظام سقہ کی اگر ہم بات کریں نا, تو ضروری نہیں کہ ایسا ہوا ہوگا. ہمایون بادشاہ کوئی بیوقوف نہیں تھا, اس کو دے دیتا ہوگا, گورنمنٹ اسے دے دی ہوگی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بھی حالات کچھ ایسے ہی ہوں گے کہ ہمایون کا استعارہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے یوز ہوا. ہر وقت اسٹیبلشمنٹ تو ہوتی ہے نا, جس کو اپنے وقت کے حساب سے کسی کو مصاحبین, وزراء اور مشیر وغیرہ نام دیے جاتے ہیں. اس وقت بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہوگی جو بادشاہ مطلب بادشاہ کو سپورٹ کرتے ہیں اور چلاتے ہیں سسٹم کو, نظام حکومت کو. تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے بہتر یہ ہے, کیونکہ جنگ زدہ ملک ہے, تو کیوں نہ ہم اس نظام سقہ کا کریکٹر کر لیں. وہ تاریخ میں رہ گیا رقم. اب اس وقت بھی نواز شریف کو نکال کے اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی تھی, بلکہ انہوں نے تو سوچا ہی یہ تھا کہ نواز شریف کو نکالتے تو یہ متبادل لے کر آئیں گے. تو وہ نظام سقہ یہ لے کر آ گئے اور اس نے وار کر دیا سکے پہ, سکے بنا دیے, یعنی ریویلیو کر دیا. ڈیویلیویشن سے یہ سب تباہی ہوگی. تو یہ نظام سقہ ہے جدید دور. کہتے تھے 1 روپیہ ڈیویلیو ہوتا ہے تو اتنے ارب بڑھ جاتا ہے قرضہ, اتنی غربت بڑھ جاتی ہے. اچھا اس کو 1 منٹ کے لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, جتنے آپ نے مافیا کا ذکر کیا ہے, تو جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ڈان انورٹڈ کوما, تو یہ خود ہے جس نے اتنے بڑے بڑے لوگ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, وہ ان کو پوچھ بھی نہیں رہا, کسی کے کو اکاؤنٹبلٹی نہیں ہو رہی. تو کیا اس میں کچھ وزن ہے پھر؟ ڈاکٹر صاحب یہ سب آپ کے سامنے ہے. دیکھیں وہ چینی کا مافیا کیا بنا, جس کے خلاف GAT بنائی گئی, رپورٹ بنائی گئی اور اس کی انکوائری ہوئی, اور پھر جہانگیر ترین باہر آ گئے, پھر کچھ وقت گزار کے پھر باقی لوگوں کو پتہ نہیں, جہانگیر ترین کو تو بیچارے کو فرق کر دیا گیا تھا نا, ثبوت مل گئے, ساری چیزیں ہو گئی, لیکن پھر بھی وہ کافی عرصہ چہتا رہا عمران خان کا. اس حد تک تھا بھی چہتا تھا کہ اس پر الزام لگے, ثابت ہو گئے, کورٹ نے نائل کر دیا, اسٹل وہ کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھا کرتا تھا, وہ فیصلے کرتا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات بتائی, یہی میں بتانے والا تھا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں عمران کی دیانتداری کا تو یہاں پتہ چلتا ہے, اور معاشرے کو انصاف اور کرپشن کے خلاف جہاد وغیرہ کیا, کہ آپ سوچیں کیا اس کو نہیں تھا پتہ کہ عمران جہانگیر ترین جو ہے تو نااہل قرار دیا گیا ہے, اور نااہل کون ہوتا ہے, جو مجرم ہو جائے. تو پھر اس کو اس نے کس وجہ سے ساتھ ملایا اور بٹھایا, اور نہ صرف ساتھ ملایا اور بٹھایا بلکہ اس کو کیبنٹ میٹنگز آپ کے بقول جیسے آپ نے کہا, اور بلکہ اس کو بھی چھوڑ کے کہ وہ تو ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پہ کام کرتا تھا. لیکن 50 لاکھ مہینے, لیکن 50 لاکھ ایک مہینے کے ہوں تو کتنے بنتے ہیں یار, اس کی بھی تو ویلیو ہونی چاہیے نا, اور کچھ نہ کچھ کنسیڈر تو کریں نا, کچھ نہ اپریشیٹ کریں. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو صورتحال بنی ہے, جو الیکشن کمیشن ہے فورن فنڈنگ کے حوالے سے, اب سنا ہے کہ انہوں نے رپورٹ پیش کر دی ہے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کس کی ہے؟ عمران خان کی. کیس کس کے خلاف ہے؟ عمران خان کی پارٹی کے خلاف ہے. اور آئینی طور پر کہا جاتا ہے جو لیگل پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان نے, اس کی حکومت نے اس رپورٹ کو سبمٹ کرنا ہے سپریم کورٹ میں. تو یہ کوئی تو ٹیڑھی کھیر ہے کیا خیال آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں پھر تاریخ کی بات کروں گا. تاریخ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہسٹری کیا ہے؟ ہر گزرا ہوا لمحہ آپ کے لیے ہسٹری ہے, ہر گزرا ہوا دن آپ کے لیے ہسٹری ہے, آپ کے لیے ہر گزرا ہوا سال ہسٹری ہے. اور قومیں جو ہے اپنی دوسری قوموں کی ہسٹری سے سیکھتی ہیں. مثلا آپ کو کسی شاپ میں آپ گئے, آپ نے کوئی خریداری کی,
اگر آپ کو اچھی کسٹمر سروس ملی, کوالٹی ملی, آپ کی منی کی ویلیو ملی, تو آپ نیکسٹ بھی وہاں جاتے ہیں. وہ ہسٹری جو ہوتی ہے آپ کی, اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں, آپ نیکسٹ جاتے ہیں. اگر اس شاپ میں آپ کو اچھی سیٹسفیکشن نہیں ملی, نیکسٹ ٹائم آپ نہیں جائیں گے. یہ ہسٹری ہوتی ہے اور یہ ہسٹری سے سیکھنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دور کا ذکر ہے آپ کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے غالباً بہنوئی تھے ان کو کسی جگہ تبلیغ کے لیے بھیجا. مطلب مختلف پیغمبر ایک وقت میں آتے تھے, تو وہ گئے وہاں پہ, اور وہ جب تبلیغ کر رہے تھے تو ایک شخص تھا, جب وہاں پہ وہ ڈنڈی ماری کر رہا تھا, تول میں کمی کر رہا تھا. انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ تو آپ بےایمانی کریں. یہ تاریخ اسلام کا واقعہ ہے ڈاکٹر صاحب. تو اس شخص نے پتھر اٹھا کے ان کے سر پہ مارا اور ان کو لہو لہان کر دیا. اور جب وہ قاضی کے دربار میں لے کر گئے, جیسے یہاں پہ آج کل قاضی ہوتے ہیں, جسٹس ہوتے ہیں, دلیلیں دے کے جھوٹ کو سچ, سچ کو جھوٹ ثابت کر دیتے ہیں. تو وہ جب اس کو پکڑ کر لے کر گئے تو جج نے پوچھا, اسے دلیلیں دے کے ثابت کیا, دلیلیں تعویلیں دے کے کہ یہ تو میں نے ان کو ساتھ نیکی کی, اس کو سرخ رو کیا. عربی میں بھی یہ محاورے استعمال ہوتے ہیں جو اردو میں ہیں, چونکہ کامن لینگویجز ہیں. تو اس نے اس وقت کے حساب سے کہا کہ میں نے اس کو فائدہ دیا ہے. تو جج نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کو اس نے فائدہ دیا ہے تو واقعی آپ اس کو پے کریں. اس نے جو آپ کو پتھر مارا, آپ کا سر پھاڑ دیا, تو آپ اس کو پے کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا آیا ہے, ہمارے لوگوں کی تاریخ یہ ہے. تو جواب میں اس نے ادھر ادھر دیکھ کے ایک پتھر اٹھا کے جج کے سر میں مارا, کہا میں نے بھی آپ کے ساتھ وہی کر دیا, جو میرے بنتے ہیں وہ اس کو دے, اور وہاں سے وہ بھاگ لی. اب ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اگر یہ کیس اب آیا ہے گورنمنٹ کے کورٹ میں, بال آئیے, تو انہوں نے اپنے خلاف کیا فیصلہ کرنا ہے اور کیا دینا ہے. دیکھیں امپورٹنٹ بات تو سب سے یہ ہے کہ پیسہ آیا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بات جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ فوراً پیسہ آیا. پہلے نمبر یہ کہ پیسہ باہر سے آیا ہے. یہ بہت بڑے سوال اٹھاتا ہے کہ کسی نے کیوں دیا پیسہ, خاص کر یہود و ہنود کی جو باتیں کرتے ہیں کہ ہندو اور یہودی, انہوں نے عمران کو پیسہ کیوں دیا, پی ٹی آئی کو کیوں دیا. یہ آپ کے لیے سوال ہے اور آپ کے دیکھنے والوں کے لیے سوال ہے کہ وہ سوچیں اس پہ کہ کیوں دیا ہو سکتا ہے. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ اگر جائز تھا تو عمران خان نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیا, چھپایا کیوں. ڈکلیریشن کا پروسیس یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ الیکشن سے پہلے ہر سیاسی پارٹی اپنے ریٹرنز جمع کراتی ہے, اکاؤنٹس ریٹرنز, یا اس کو کیا کہتے ہیں, گوشوارے, یا جو بینک اکاؤنٹس ڈیٹیلز ہیں, وہ بتاتی ہے کہ میرے پاس فنڈنگ میں کتنا پیسہ ہے اور میں نے کس طرح سے الیکشن میں خرچہ کیا کہ نہیں. جیسے کہ الیکشن میں خرچ کرنے کی ایک لمٹ ہے, وہ کہیں کراس نہیں ہوئی, مطلب سب چیک اینڈ بیلنسز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اس نے وہ چھپائے, وہ اکاؤنٹ کے جو بلینز ہیں تو وہ چھپائے. کیوں چھپائے؟ اگر وہ جائز پیسہ تھا اور وہ جینوئن طریقے سے آیا تھا اور لوگوں نے ڈونیشنز دیے تھے, تو وہ اس نے کیوں چھپائے, یہ دوسرا سوال ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب قانون یہ ہے کہ پاکستانی تو پیسہ دے سکتا ہے کسی پارٹی کو انڈیویجول حیثیت سے, لیکن فارن کمپنیاں, غیر ملکی کمپنیاں کیسے پیسے دیں گی. اور سوال تو آپ نے اٹھا دیا, جواب نہیں دے رہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا بھائی جن لوگوں نے دیے ہیں, بڑی بڑی کمپنیوں کا نام لیا جنہوں نے بڑی بڑی رقم دی ہے, ٹھیک ہے جی, جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, تو وہ کس خوشی میں یا کس ایکسپیکٹیشن میں عمران خان کو دیے بھی, وہ ان کے لیے کیا کرے گا. ایک بات تو یہ ہے. پھر اگر یہ ایماندار ہوتا, پہلی بات ہوتا ہے ایماندار ہوتا تو لیتے ہی نہ, اگر ایماندار ہوتا تو چھپاتا ہی نہ, ڈکلیئر کرتا, ٹھیک ہے جی. اور اب اگر اس کے پاس بال, آپ نے کہا کہ اس کی کورٹ میں آ گیا, یہ گورنمنٹ کی کورٹ میں آ گیا, کوشچن میرا یہ تھا کہ کیا یہ سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ 14 دن کے اندر دینا, آپ نے دے گا. پہلی بات, سپریم کورٹ اس پر کیا کرے گی, کیا پارٹی پوری جائے گی, نائل ہو جائے گی, یا عمران خان جائے گا, یا پھر یہی ہوگا کہ بھئی چودھری شجاعت کا لفظ ہے بھئی مٹی پاؤ, کچھ بڑے دخل دے دیں گے, مٹی پا دی جائے گی, کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب اب میں یہ پریڈکشن تو نہیں کر سکتا ہوں, لیکن جو آپ نے تیسرا آپشن بتایا نا کہ بس مٹی پاؤ, کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا. آپ دیکھیں آپ کا یہ سوال کہ پیسہ کس مقصد کے لیے دیا, تو ڈاکٹر صاحب کوئی انویسٹر کس مقصد کے لیے انویسٹمنٹ کرتا ہے کہیں پہ,
ظاہر بات ہے اپنا بزنس بڑھانے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے, یہ آپ سمپل اس طرح سمجھے جو میں نے آپ کو پہلے بھی. ایک منٹ, بعض اوقات جو اگر بزنس, بعض کا پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے بزنس کو بڑھانے کے لیے, وہ بزنس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اگر پیسہ ویسے دیا جائے اس کے کچھ اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے یہ کر دیں. مثلا ایک آدمی کہتا ہے جی میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں, فلاں کو قتل کر دوں یا اس کے بازو توڑ دو یا دان توڑ دو, تو وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے لیکن وہ پیسہ دے رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو بزنس تو نہیں کر رہے تھے نا, تو کسی نے دیا ان سے کچھ مقاصد حاصل کرنے تھے. کوشچن یہ ہے کہ وہ مقاصد کیا تھے, کیا وہ پاکستان کی ستیہ ناش کرنی تھی اکانومی کی, یا دوسرے معاملات کی, یا ہر ادارے کو خراب کرنا تھا, یعنی بات کیا آخر میں؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب چونکہ اکنامکس میں نے پڑھا ہے کہ ہر وہ ایکٹیویٹی جس میں پیسہ جنریٹ ہو وہ اکنامک ایکٹیویٹی کہلاتی ہے, انویسٹمنٹ کہلاتی ہے. چاہے وہ شراب کا پیسہ ہو, چاہے وہ سگریٹ سے پیسہ بنایا جائے, یا کسی طریقے سے بھی جو کہ مضر صحت ہیں اور اس کے خلاف ہے, لیکن پھر بھی انویسٹمنٹ ہے. تو ایون لوگوں کو قتل کرنے کے بھی پیسے لوگ انویسٹ کرتے ہیں بہرحال. لیکن آپ کی بات کا میں قتل کے لیے لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے تو دیٹ از اکنامک ایکٹیویٹی ایز ویل ان یور اوپینین. میں آپ کو بتا دیا. اچھا, لیکن امپورٹنٹ بات ایک اور آپ میں سے دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ $8 بلین آئے پاکستان میں. ایک ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر $8 بلین آیا نا, اور وہ نکل گیا. اپنے ساتھ 1500 ارب روپیہ لے کر نکلا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا اکانومسٹ ہیں, اور جو کہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں اور ایک ریسپانسبل بندے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ 1500 ارب روپیہ لے کر نکلا, یہ 8 ارب جو ڈالر آئے. تو یہ فورن فنڈنگ کا بھی یہی ہو سکتا ہے ایک موٹیو. آپ دیکھیں یہ پیسہ کہاں خرچ ہوا ہوگا, آپ سوچیں نا, کیونکہ اس میں گپلے ہوئے, بہت سارے گپلے ایسے ہوئے ہیں. یہ آپ وہ جو پاپڑی والا اور ریڑھی والا اور چاپڑی والا کے جو پیسے ہیں ان کو آپ بھول جائیں گے. یہ جو کچھ تھوڑا سا پہلے ابھی جو لیک ہوا ہے یہ بھی بڑی مشکل سے ہوا ہے. اس کو آپ بارش کا ایک قطرہ سمجھے. کہتے ہیں اونٹ کے منہ میں زیرہ, اونٹ کے منہ میں زیرہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں جو بھی آؤٹ ہوا ہے. جو آؤٹ ہوگا وہ لوگوں کی آنکھیں کھول دے گا, لیکن لوگ پھر بھی نہیں سیکھیں گے. بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ شاید ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جی, رشیا کا ایک جرنیل تھا جس کے اکاؤنٹ میں لگاتار ہر مہینے رقم آتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن کوئی بھی جو رشین جو انٹیلیجنس تھی وہ نہیں پکڑ سکتی تھی بھی اس نے کیا غلطی کی ہے, یا کوئی کیا غداری اس نے کی ہے, یا کوئی اس نے کوئی رات بیچا ہو باہر کسی کو. بڑی کوشش کے باوجود ان کو کچھ نہیں مل رہا تھا, تو وہ اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے, لیکن رقم آتی رہی ہے. وہ بڑے راشی سے رہتا رہا تھا, جرنل بھی تھا, باقی بھی چیزیں تھیں. تو آخر میں جب انہوں نے اس سے پوچھا, یار اس نے کہا بھی دیکھیں ہمارے پاس آپ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے, تو لیکن آپ کے پاس رقم آ رہی ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے, کس مقصد کے لیے آ رہی ہے, اور آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ نے کبھی کوئی راز جو ہے نا رشیا کا امریکہ کو یا کسی دوسرے کو نہیں دیا. وہ بیسیکلی پیسے ادھر سے ہی آ رہے تھے نا. تو آخر میں یہ مسئلہ کیا, آپ کیا خدمت انجام دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یعنی ایکشن میں تو آپ میرے پاس کچھ نہیں دے سکتے. اور اس نے کہا میرا صرف ایک کام تھا, وہ یہ کہ جو نالائق لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرنا. اچھا اچھا اردو پار نالائق لوگوں کو پروموٹ کرنا, ٹھیک. ایک تو وہ احسان مند رہیں گے, پھر یہ ہے کہ وہ سسٹم کا ستیہ ناش وہ خود کر لیں گے. تو یہ کام تو عمران خان نے بھی کیا, نالائقوں کی ٹولی اپنی ساتھ رکھی ہوئی تھی, ہر ادارے کی ستیہ ناش کر دی ہے. کیا شاید اسی خدمت کے لیے کچھ ملا ہوگا اس کو, یا کچھ اور بھی خدمات تھیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کے جو ویورز ہیں وہ تو غصہ ہو جائیں گے اس بات سے. لوگ تو جلے بھنے بیٹھے ہیں. کیا یہ اتنا چھوٹا جرم تھا کہ جی نالائق لوگوں کو پروموٹ کرنا؟ اس نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ڈاکٹر صاحب, اکانومی کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. آپ سوچیں یہ ابھی جو منی بجٹ پیش ہوا جس کی ہم نے پچھلے سال بات کی تھی, پچھلے سال آپ کے ساتھ بیٹھے سال سے پہلے, مطلب یہ ہے کہ پچھلے ہفتے, ٹھیک ہے نا, 10 دن کچھ مطلب 2-4 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے جنوری میں. تو آپ سوچیں جو $7 ارب کے ٹیکس لگائے, مطلب 3.5 ارب کے ڈالر کے ٹیکس لگائے, اور 3.5 ارب کی سبسڈی وہ جو ہے واپس لے لی جو ایکسیپشنز تھی. مطلب دوسرے لفظوں میں وہ بوجھ بھی جو پروڈیوسر ہے وہ کہاں ڈالے گا, وہ
فائنل گڈس پہ ڈالے گا اور وہ لوگ خریدیں گے, مہنگی ہوگی. تو $7 ارب ٹوٹل مہنگائی میں اضافہ کیا. یہ کب تک کے لیے؟ جب تک دوسرا بجٹ آ نہیں جاتا. دوسرے بجٹ غالباً ابھی جون جولائی میں آنے ہی والا ہوگا. ہاں جون میں آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس وقت تک کے لیے یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ جو بجٹ آئے گا نا, کیا یہی عمران خان کی سربراہی میں آئے گا یا کوئی اور وزیر اعظم ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا, لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو 7 ارب کا ٹیکس انہوں نے بڑا لگایا ابھی اس منی بجٹ میں, یہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ 13 کروڑ لوگوں کو میں نے $5 کے حساب سے 120 ارب دے دیے, $5 غالباً مہینہ کے یا ڈیلی کے حساب سے دے دیے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک عام آدمی پہ, عام فیملی پہ 25,000 اس کے جیب سے نکالے گا روپے. یعنی 7 ارب کو اگر آپ نمبر آف فیملیز پہ تقسیم کریں, ایوریج فیملی میں 5 ممبر ہوتے ہیں, تو آپ تقسیم کر کے نکالیں تو آپ کو ملے گا کہ 25,000 روپیہ ہر فیملی سے, ہر واحد فیملی کی جیب سے 25,000 روپیہ جون تک نکلتا رہے گا, یعنی ایکسٹرا مہنگائی کی شکل میں. تو آپ سوچیں کہ اس نے یہ کیا کیا. آج میری بات ہوئی ہے ایک آدمی سے جو عمران خان کا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹانچ فالوور ہے. تو میں نے اسے کہا بھائی جناب آپ سنا کہ جا رہے ہیں آپ آزاد کشمیر, تو جا کر عمران کی کو کہنا بھائی گھبرانا نہیں کہ مردوں کی مشکلات آنی گیا ہونا جی, کیا مسئلہ ہے؟ ایک کچھ جو ہے نا غدار لوگ ہیں جو عمران خان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. عمران خان تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے باتیں, وہ کام کر رہا ہے, زبردست کام کر رہا ہے. تو آپ انہیں جو ان کے مائتی ہیں ان کو وہ تو اس پر ٹس سے مس نہیں ہو رہے, وہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, ایوری تھنگ, کوئی غربت نہیں ہے, ہر طرح کے حالات ٹھیک ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو اتنا باہر سے پیسہ آیا ہے, فارن فنڈنگ آئی ہے, اس کا کچھ تو استعمال ہوا ہے نا. یہ جو تنظیم سازی ہوئی ہے, وہ والی تنظیم سازی یہ ایسا کیا کرتے ہیں نا, ایک نہیں, وہ تنظیم سازی ہوتی ہے رات کے وقت ہوتی ہے, وہ اس کا ذکر نہ کرنا. نہیں, میں نے جنرل تنظیم سازی کی میں بات کر رہا ہوں. تو دن کی روشنی میں ہوتی ہے. ٹھیک جی, تو بہرحال ان کے یہاں تو دونوں ہی ہوتی ہیں. بہرحال اب بات یہ ہے کہ اب بات یہ ہے, ہاں جی, تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو تنظیمیں بنی, جو الیکٹیبل خریدے گئے, گھوڑے خریدے گئے, ہارس ریڈنگ جس کو کہتے ہیں. ہارس ریڈنگ بہت مہذب لفظ ہے, گھوڑا بہت مذہب, مطلب ایک مذہب تو نہیں جانور کو کہا جا سکتا, لیکن ایک باوقار جانور ہے, باعزت جانور ہے, باوقار پروقار جانور ہے. اس کے لیے کچھ اور گھٹیا لفظ ہونا چاہیے. بہرحال تو بات یہ ہے کہ وہ یہ جہازوں میں آمد و رفت, یہ سارا کچھ ہوتا رہا, اور یہ ساری مختلف لوگوں کی مختلف طرح سے انویسٹمنٹس تھی, اور انہوں نے یہ پیسہ نکالا, لیکن پیسہ عام آدمی کے جیب سے نکلا. عام جو سڑکوں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, عام غریب لوگوں کے جیب سے نکل رہا ہے, اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. اچھا جناب, ٹورڈز دی اینڈ میں چند اور سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ کی مرضی ہے جواب دیں یا نہ دیں. مثلا یہ تو اب بات پرانی ہو گئی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ایک صفحہ جو تھا وہ پھٹ گیا ہے, ٹھیک ہے. اب الیکشن کمیشن نے جو ایکشن لیا یا کچھ اور فیصلے جو مختلف جگہوں پر ہوئے ہیں, یا کچھ پائپ لائن میں چیزیں ہیں, یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ صفحہ اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید نئی ایکسٹینشن کا بھی کچھ مسئلہ ہے. بھئی عمران خان نے بھی کہا ہے کہ ابھی میں نے اس پر غور نہیں کیا. تو یہ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ اب ایکسٹینشن کے اوپر ایکسٹینشن لی جائیں, اور اس کے اوپر جو ہے تو فیصلے کیے جائیں. ایک بات تو ہے ویسے کہ ملک چونکہ بہت نازک دور سے گزر رہا ہے, اور حالات بڑے خراب ہیں, ملک کو چاروں طرف سے خطروں نے گھیرا ہوا ہے. یہ آپ کو کس نے بتایا کہ نازک دور سے گزر رہا ہے؟ میں جب سیکنڈری اسکول میں پڑھتا تھا اس وقت سے سن رہا ہوں کہ ملک جو ہے نازک دور سے گزر رہا ہے اور انڈیا کھا جائے گا ہمیں. یہ تو اس وقت سے ہم سن رہے ہیں. تو ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے, اور ملک کی حفاظت بہت فرض ہے, اور ملک کی خدمت کرنا چاہیے جب تک کہ ریٹائر نہیں ہو جائے. ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے تو پھر باہر جا کے مطلب مختلف سفارت. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں
अच्छा, यानी जो भी आर्मी चीफ बनाया जाता है, वो ज़ाहिर है कि कम से कम ओहदा उसका ये होता है कि लेफ्टिनेंट जनरल होता है। ये भी है कि उसने कोर्प्स भी ये को यानी जिसको हमारे यहाँ तो कोर कहते हैं ना, वो भी उसने कमांड की हो, ठीक है? उसने नंबर ऑफ कोर्सेज़ भी किए होते हैं। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो भी एक लायक फ़ाइक आदमी होता है, काफ़ी काबिल होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसको लेफ्टिनेंट जनरल बनाया जाता है। और फिर जो है ना वज़ीर-ए-आज़म का ये इख्तियार है कि वो उनमें से किसी एक का इंतखाब करेगा, ये जो टॉप 4-5 होंगे, या 6 भी हो सकते हैं। तो क्या समझते हैं कि भई ये जो मौजूदा जनरल साहब हैं, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतों के मालिक हैं कि दूसरे सारे नालायक हैं कि इसी को एक्सटेंशन देनी है? डॉक्टर साहब चूँकि ये ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, हर आदमी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो उसके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब देखें ज़ाहिर शरीफ के तजुर्बे से सऊदीया फ़ायदा उठा रहा है और इसी तरह से बाकी जो हमारे जनरल हैं वो सारे मुख्तलिफ सफारतखानों में मुल्क की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कुछ बाहर सेटल होके वहाँ से किसी मुल्क की किसी खिदमत कर रहे हैं। में जो आला होते हैं वो सिर्फ़ जरनैलों के पास रहने चाहिए, किसी सिविलियन के पास नहीं आने चाहिए। मैं आपको बताता रहा हूँ देखें डॉक्टर साहब अब जो पिछले 15 हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुज़रे, पिछले 15 जो गुज़रे हैं उसमें से 15 में से 14 बाहर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं ना। माशाअल्लाह। दूसरे मुल्कों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं 15, सिर्फ एक असलम बेग साहब हैं जो पाकिस्तान में हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बाकी 15 पिछले 15 में से 14 जो है वो बाहर मुल्कों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो क्या ये भी बात मुल्क की खिदमत है डॉक्टर साहब ना। ना अच्छा, देखिए ये खिदमत का जज़्बा है, क्या ये दुनिया के दूसरे ममालिक हैं, वहाँ भी जर्नैल होते हैं, जर्नैल रिटायर भी होते हैं, तो उनमें यानी बाहर सर्विस करने का या खिदमत का जज़्बा नहीं है उनमें? डॉक्टर साहब होता है लेकिन हर मुल्क क्या ये पाकिस्तान जज़्बा की तरह सिर्फ़ से, पाकिस्तानी जर्नैलों में है? डॉक्टर साहब हर मुल्क पाकिस्तान की तरह से मुश्किल हालात में थोड़ी गुजरा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, पाकिस्तान मुश्किल हालात में है, पाकिस्तान के हालात का तकाजा है कि मतलब आर्मी कि के ज़्यादा से जर्नैलों ज़्यादा को इनकी। आर्मी के जर्नैलों को सफारती शोबा दिया जाए, सफ़ीर बनाकर भेजा जाए, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो होती है आर्मी में वो सफारतकारी की होती है। डॉक्टर साहब चूँकि वो उनकी उनकी भट्ट साहब भी कहते हैं और सारे पाकिस्तानी भी यही समझते हैं और हमें भी उनकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए क्योंकि जिस तरफ की हवा देखें उस तरफ पतंग उड़ानी चाहिए। तो वो डिप्लोमेसी ये है, है। आर्मी वाले आर्मी जनरल इज़ आर्मी जनरल, डिप्लोमैट इज़ अ डिप्लोमैट। तो आई डोंट नो भई आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा मुझे ये बताएँ, मसलन दुनिया में जैसे पहले मैंने कहा कि हर मुल्क के पास आर्मी है और हर आर्मी में जर्नैल होते हैं। आखिर वो क्या ख़ुसूसियत है पाकिस्तानी जर्नैलों में कि जो आदमी बन जाता है चीफ़, वो एक्सटेंशन के लिए पीछे पड़ जाता है, 3 साल समझते हैं नाकाफ़ी हैं। और अगर 3 साल के बाद अगर वो रिटायर हो जाए, उसको प्रमोट ना किया जाए, यानी एक्सटेंशन ना मिले, तो फिर उसकी ख़्वाहिश होती है कि किसी बड़ी पोज़ीशन पर आ जाए। जैसे कि जिसको पिज़्ज़ा वाले जनरल जनरल कहते हैं, उनको बना दिया गया, सीपैक का को इंचार्ज बना दिया गया था डेवलपमेंट अथॉरिटी का, या और बड़े-बड़े ओहदे मिल जाते हैं। अगर यहाँ नहीं तो फिर किसी मुल्क में सफ़ीर बना देते हैं। तो ये ख़ुसूसियत पाकिस्तानी जर्नलों में क्या है? आर दे डिफरेंट फ्रॉम जनरल्स ऑफ अदर कंट्रीज़? डॉक्टर साहब अगर आप ये बात करेंगे ना तो देखें आपको क्या इंडिया के जर्नल का नाम पता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। अफ़गानिस्तान को छोड़ दें। ईरान का आपको यार मैं पता है बर्तानिया कितने में साल रहता हूँ, मुझे कितने बर्तानिया के आर्मी चीफ का नाम नहीं पता। ठीक है। तो बात इम्पोर्टेंट बात तो ये भी आपके आपके सबके लिए एक मैसेज है कि वो इस पे गौर करें और बस उनको इसी बात पे सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में यहाँ पर ही खत्म करते हैं। आप बात करते हुए आप ये समझते हैं कि यू डोंट वांट टू बी इंक्लूडेड इन मिसिंग पर्सन, नहीं जाना चाहते आप। तो मेरे ख्याल में बात यहाँ नहीं पर। डॉक्टर साहब ऐसी तो खैर कोई बात नहीं। चले बहरहाल। चलो ठीक है जनाब, वैसे मैं कहता हूँ कि मैं आर्मी वालों को मैं उनको हाईली रिगार्ड करता हूँ, उनके स्किल्स को रिगार्ड करता हूँ। लेकिन ज़हन में ये बात आ रही थी कि दूसरे मुल्कों के होते हैं जो जर्नैल, उनमें भी काबिलियत होती होगी, वो भी कोर्सेज़ करके जाते हैं, जनरल बनते हैं या लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं, आर्मी चीफ बनते हैं और एक बड़ी इज़्ज़त से फिर रिटायर होकर अपनी जो है सिविलियन लाइफ में चले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ये होता है, पाकिस्तान के यहाँ तो ये है ना कि हर जर्नैल चाहता है कि मुझे उसकी एक्सटेंशन हो 3 साल मज़ीद। और उसके बाद वो चाहता भी किसी जगह वो सफ़ीर बना दिया जाए या किसी और बड़ी चीज़ का वो बना दिया जाए, चेयरमैन बना दिया जाए। तो वैसे आपने ये नहीं बताया कि सिर्फ़ बाहरी खिदमत नहीं दे रहे, मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, कि कितने जर्नैल हैं माशाल्लाह जो रिटायर्ड या ब्रिगेडियर हैं या मेजर जनरल हैं जो मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी खिदमत दे रहे हैं। तो इस लिहाज से आपको खुशनसीब हैं। पाकिस्तान बड़ा खुशनसीब मुल्क है कि जिसके पास इतने काबिल जर्नैल हैं
اور وہ جذبہ جہاد سے بھی اور ملک کی خدمت کی یہ بھی ہر وقت وہ تیار ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں. اور اگر پڑھے وہ یہ کہتے ہیں نا، اس نے کہا کہ دشت و دشت دریا میں بھی تو دوڑا دیے گھوڑے. تو یہ مطلب پرواہ نہیں کرتے کہ اگر مثلا کسی صحرا میں جانا پڑے، سعودی عرب میں جانا پڑے وہاں بھی چلے جائیں گے، خدمت انجام دیں گے. اگر آسٹریا میں جانا پڑے وہاں بھی خدمت انجام دیں گے. تو وی لیو اٹ ایٹ دیٹ اینڈ وی وش پاکستان کہتے ہیں کہ نیو ایئر آئے گا. لیٹس ہوپ کہ نیو ایئر برنگ نیو ہیپینیس اینڈ نیو اسٹیبلٹی فار پاکستان. اینڈ آئی آلسو ہوپ کہ جو آپ کے اسمارٹ وزیر اعظم ہیں ان کو بھی یہ ہو کہ گھبرانا نہیں ہے. ان مشکلات آتی ہیں تو آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں مختلف جگہوں پر، وہ آپ کو اس مشکل سے نکال لیں گے. تو آپ نے کوئی آخری بات کہنی ہو؟ بس ڈاکٹر صاحب یہی ہے کہ بالکل یعنی لوگوں کو اپنے آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ لوگوں کو میڈیا پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو گراؤنڈ ریئلٹیز خود نظر آتی ہیں. ہر آدمی کو دیکھیں، کسی کو بتانے کے لیے کیلکولیٹر ضروری نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں کاغذ قلم ہو، اس کے ہاتھ میں تنخواہ کا دیا ہوا لفافہ ہو، تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور میڈیا اور یہ جو گمراہ کن پروپیگنڈا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جناب پرج صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے آرام سے مختلف موضوعات پر بات کی ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ پیپل ٹیک اٹ. جس طریقے سے ہم نے بات کیا، ہمارے مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں تھا، کسی کو بلیٹل کرنا نہیں تھا. ہم چونکہ مساج جو ہیں جس میں پاکستان کرا ہوا ہے، وہ میرا انٹرسٹ اس میں ہے کہ وٹ ایور ہیپنز ان پاکستان، اس کا نیگیٹو اثر ہم پر بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اگر مافیا وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے کچھ مافیا انہوں نے جہاں پر بھی سو کال آزاد کشمیر میں بھی رکھے ہوئے ہیں. تو وی آلسو سفر اینڈ وی وانٹ پاکستان ٹو بی اسٹیبل، پراسپرس ہونا چاہیے، تاکہ اس کا جو فلٹر ڈاؤن ان کا ہم پر بھی اثر پڑے. اب لیو اٹ ایٹ دیٹ. ناظرین، آئی ہوپ یو لائک دا شو، اینڈ اف یو ہیو ناٹ آلریڈی سبسکرائب پلیز ڈو سو، اینڈ اف یو ہیو اینی کوسچنز پلیز ڈو آسک. پراشا صاحب سے کچھ سوال تھے، وہ بہتر ہوگا کہ جب بٹ صاحب آئیں گے آپ دونوں کی جوڑی دوبارہ اکٹھی ہوگی تو پھر وہ سوال کریں گے. کچھ سوال آپ کے پاس موجود ہیں. تو ہماری طرف سے خدا حافظ، اینڈ لک آفٹر یور سیلف.